شرح معانی الآثار، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 239 ہجری، وفات 321 ہجری۔ شرح معانی الآثار کے بالکل آخر میں کتاب الفرائض باب مواریث ذوی الارحام لائے ہیں اور اس کے تحت حدیث ذکر کی۔ وابی قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن مجاہد عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم ان مولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقع من نخلۃ فمات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا هل له وارث قالوا لا قال اعطوا ماله بعض القرابہ فقد يجوز ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم اراد بذلك قرابته وهؤلاء قرابة المیت فاراد ان يجعله صلة منهم له واللہ اعلم۔ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کتاب الفرائض میں یہ آخری حدیث لائے ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، کھجور کے درخت سے گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر اس کا مال اس کے قرابت داروں کو دے دو۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے قرابت داروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس میت کی قرابت ہو، اور یہ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کا مال دیا ہے میت کے قرابت والے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس میت کی طرف سے ان قرابت داروں کی صلہ رحمی کرنا ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارک میں میت کے قرابت داروں کو اس کا مال دینا یہ وراثت کے طور پر نہیں تھا، کیونکہ آپ نے پوچھا کوئی وارث ہے، کہا جی وارث نہیں ہے۔ اب جو مال دیا جا رہا ہے بطور وراثت کے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام وقت تھے اور آپ کو حق حاصل تھا کہ اس مال کو مصالح امت میں خرچ کریں۔ آپ نے مسلط یہی سمجھی کہ اس میت کے جو رشتہ دار ہیں وہ وارث سے تو نہیں بنتے، آپ نے ان کا مال انہی کو دے دیا اور امام وقت کو حق حاصل ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس حدیث مبارک کا جو حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی لائے۔